السلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے کلاس 12 کی اردو کتاب کہکشاں حصہ دوم سے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی۔ یہ پہلا سبق ہے اور یہ خاکہ ہے، لکھا ہوا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ سبق نمبر 1 ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہ خاکہ ہے، آئیے دیکھیں۔ نام جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ، والدہ کا نام مشرف جہاں بیگم، دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 کو دہلی میں ہوئی، وفات 27 اپریل 1947 کو دہلی میں ہوئی۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی اردو کا پہلا خاکہ ہے۔ یہ خاکہ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کے لیے لکھا تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے، حالانکہ مرزا فرحت اللہ بیگ سے پہلے جو کتاب ہے آب حیات محمد حسین آزاد کی، اس میں بھی خاکہ وغیرہ کے بارے میں کچھ نقوش ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر جو ہے خاکہ نگاری کی ابتدا جو ہوتی ہے مرزا فرحت اللہ بیگ سے ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا بعنوان نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی۔ تو اس لیے مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے۔ جب ہم ناول کے باب میں پڑھتے ہیں، ناول نگاری کی ابتدا، اس کے آغاز کو پڑھتے ہیں، تو ناول کے ابتدائی نقوش جو ہیں نذیر احمد کے ناول نگاری میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کا جو ناول ہے مرآت العروس، یہ پہلا ناول ہے جو تقریباً 1869 میں لکھا گیا۔ انہیں اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے جد امجد افضل بیگ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں بدخشاں سے ہندوستان آئے۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق فرحت اللہ بیگ کی پیدائش جو ہے ستمبر 1883 ہے، پر فرحت اللہ بیگ کے مطابق ان کی پیدائش جو ہے 1885 ہے، اور یہی صحیح ہے۔ جائے پیدائش کی بات کر لیں تو جائے پیدائش محلہ چوڑی والان دہلی ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ صرف 10 یوم کے تھے کہ ان کی والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا۔ لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم کے زیر سائے ان کی پرورش ہوئی۔ سید ولی اللہ نے ان کی بسم اللہ کرائی اور آگے مولوی قمر الدین سے قرآن شریف پڑھا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ 1901 میں ہندو کالج میں داخلہ لیا اور 1903 میں انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ دوران تعلیم ہی انہیں کرکٹ، ٹینس، چوسر، شطرنج وغیرہ کا شوق تھا۔ آئیے آگے دیکھیں ناظرین۔ فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئیں اور وہیں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے۔ فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو بعارضۂ قلب دل کا دورہ پڑا، اور ٹھکی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن قبرستان کا نام ہے، میں سپرد خاک ہیں۔
سپرد خاک ہوئے، یہ دہلی میں پڑتا ہے۔ آئی ناظرین آگے دیکھیں، یہ خاکہ پہلی بار انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جو جولائی سے نکلتا تھا 1927 میں طبع ہوا، پہلی مرتبہ۔ نفٹی نذیر احمد کے جو فرات اللہ بیگ نے جو نذیر احمد کا خاکہ لکھا، ان کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری تصانیف ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار تصانیف ہے۔ ان کے مضامین فرحت یہ سال جلدوں میں ڈبل ہو گیا، طبع ہوئے۔ ان کی دوسری کتابوں میں انشاء، دیوان یقین، دیوان نصیر، میری داستان اور میری شاعری بھی اہم ہیں۔ فرحت اللہ بیگ اور ہے میادانی مدرسے میں ساتھ ساتھ تھے، یعنی جب ہم نذیر احمد کی کہانی کچھ جو ہے خاکہ ہے اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر جو انہوں نے اپنا لکھا ہے تو ان کے ساتھ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میادانی مدرسے میں تھے۔ فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد تھے۔ فرحت اللہ بیگ سے اعراب کی غلطیاں ہوا کرتی تھی، صرف نحو کمزور تھی، میادانی نظم کو نثر پڑھ دیتے تھے۔ وہ دونوں استاد کے لاکھ ڈانٹنے پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، چونکہ علم کے دونوں پیاسے تھے۔ ناظرین یہ کچھ نوٹس تھے، مواد تھے جو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، اور جو 2026 میں 12th کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، ان کا سبجیکٹ، ان کا مضمون اردو ہے، تو ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔